ادا کیا کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو۔ یا اللہ کہیں تو فرماتا ہے کہ نعمت ملنے پر اس نعمت کا ذکر کیا کرو، اب یہاں فرما رہا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 114 میں کہ شکر ادا کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے ظاہری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، جو ظاہری نعمتیں جتنی بھی ہیں اب دیکھیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جتنی بھی ظاہری نعمتیں ہیں ان میں سے میں جب چاہوں جس کو چاہوں اس نعمت میں سے واپس لے لوں۔ اس نعمت اللہ نے اولاد دی ہے نا، بیٹے دیے 5-6 بیٹے دیے، 3-4 بیٹے دیے، 1-2 بیٹی دی، ان میں سے اللہ چاہے تو کسی ایک کو واپس لے لے۔ یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی مکان دیا کسی وجہ سے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، نقصان ہوا، مکان بیچنا پڑا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی، اس نے واپس لے لیا۔ تو اللہ کیا فرماتا؟ اللہ فرماتا یہ ظاہری نعمتیں جتنی بھی ہیں ان پر وشکرو نعمت اللہ ہی، ان پر ہم پر ضروری ہے کہ تم شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ یا اللہ شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ گے میں اور دیتا جاؤں گا، اور دوں گا تمہیں۔ اگر نہ شکری کرو گے تو پکڑ میری بڑی سخت آئی ہے، چھوڑتا نہیں ہوں، پھر جب میں پکڑتا ہوں پھر نہیں چھوڑتا۔ اس لیے میری نعمتیں ملنے پر جتنی بھی ظاہری نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کرو، ان پر شکر ادا۔ آگے سورۃ النحل کی آیت نمبر 83 نمبر آیت ہے، یہ توجہ سے سوات میں اللہ فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا۔ یعرفونا، یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، پھر ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ظاہری، اب وہ کون سی نعمت میں بتاتا ہوں بعد میں۔ اب ظاہری نعمتیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ فرماتا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، ہر قسم کا پھل اللہ کی طرف سے نعمت آئی۔ اگر میں کسی کے بارے میں، کسی پھل کے بارے میں مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیلا تو زہر ہے، کیلا تو زہر ہے، آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، آپ اس کو زہر کہہ رہے ہیں۔ میں کہوں گا اس کے لیے زہر ہے، اس کے لیے زہر ہے جس کو شوگر کی بیماری ہے، اس کے لیے زہر ہے یہ۔ اور میں یہ کہوں گا تو میں کافر نہیں ہو جاؤں گا، کیونکہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا بھی اس سے تو نے احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں کھانی چیز، کھائے گا تو اور بیمار ہو جائے گا، کھائے گا تو اور بیمار۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا تھا وہ کافر ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون، میری اس نعمت کو جانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، یہ ہیں ہی کافر جو اس نعمت کا انکار کرتے ہیں، اس نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ جو نعمت اللہ فرماتا ہے میں نے ان پر کی ہے نام، اس نعمت کا یا اللہ ہم تو کہتے ہیں جس کو شوگر ہے اس کے لیے کیلا زہر ہے، فلاں پھل جو اس فلاں کے لیے، فلاں بیماری والے کے لیے زہر ہے، یہ تو اچھا نہیں ہے، یا اللہ ہم تو کافر نہیں نا۔ اللہ فرماتا نہیں، ایسے کافر نہیں ہوگا، وہ جو میری نعمت ہے نا، وہ میری نعمت جو ہے یعرفونا، اس کو جانتے ہیں، یعرفونا نعمت اللہ ہی، اس کو جانتے ہیں۔ یا اللہ وہ کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ میری نعمت کا ذکر کیا کرو، میری نعمت کا ذکر کیا کرو، یا میری نعمت کا ذکر کیا کرو، اس نعمت کو جانتے ہیں۔ یعرفونا، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ یعرفونا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، پھر اس کا انکار۔ ظاہری نعمتوں کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اس باطنی نعمت جس کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، اللہ فرماتا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اگر اس نعمت کا انکار کیا، اس نعمت کا انکار کیا تو پھر کافر ہو جاؤ گے۔ اب میں سورۃ تکاثر کی آیت نمبر پڑھنے لگا ہوں، اللہ فرماتا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، یہ آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ فرماتا قیامت کے دن ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھوں گا، ساری نیکیوں کے بارے میں پوچھوں گا، جو میں ان پر فرائض و واجبات ادا کرنے کے لیے ڈیوٹیاں لگاؤں گا، میں پوچھوں گا ان سے پہلے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا سما کا معنی پھر کا معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اور کام ہوں گے، پھر اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، پہلے اور اللہ باتیں پوچھے گا کہ بچہ نماز پڑھا کرتا تھا یا کہ نہیں پڑھتا تھا، والدین کا ادب کیا کرتا تھا یا کہ نہیں کیا کرتا تھا، ارے اولاد کے حقوق جو میں نے
تم پر ذمہ لگائے تھے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے وہ تم پورا کی یا کہ نہیں کی ہے؟ والدین کے احترام کیا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا کہ نہیں؟ اب رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر جو ہے یہ رب کی طرف سے ہے۔ اب بندہ زندگی بھر یہ والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، اب جب باپ یا ماں دنیا سے چلے گی اب وہ سوچتا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کروں، کس طرح نیکی کروں۔ تو اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، وہ روایت موجود ہے کہ آپ اپنے خادم کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے ہیں اور جب واپسی آ رہے ہیں تو آپ ایک جگہ پہ ٹھہرے، اچانک ایک بزرگ آئے، وہاں بزرگ بیٹھے، آپ نے بٹھایا، پہچان لیا، عبداللہ ابن عمر نے پہچانا اور بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، ان کو پانی پلایا، اپنی دو سواریوں میں سے ایک سواری دی۔ جب وہ بزرگ دعائیں دیتے چلے گئے، خادم پوچھتا ہے کہ حضور یہ کون ہے؟ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے، میں نے کبھی اس کو پہنے دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، وہ کون ہے؟ آپ نے سواری بھی دے دی اس کو، آپ نے کھانا بھی کھلا دیا، پانی بھی پلا دیا، یہ ہے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، یہ میرے ابے کا دوست تھا، یہ میرے ابے کا یار تھا۔ حضور اس کے ساتھ اتنا آپ نے کر دیا؟ فرمایا اس لیے کیا ہے، میں نے دنیا میں اپنے باپ کے یار کے ساتھ وفا کی ہے، اس کے ساتھ نیکی کیا، میرا باپ قبر میں خوش ہو گیا ہے۔ اور باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں، باپ کی بہن کے ساتھ غداری کرنے والوں، ذرا سوچو اگر باپ کے دوست کے ساتھ یہ نیکی کرنے سے تمہارا باپ قبر میں خوش ہو جائے تو اگر باپ کے رشتوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو گے، ماں کے رشتوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ باپ والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ نیکی کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ والد کے جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھو کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ماں کے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے پھر میں پوچھوں گا، پھر میں بعد میں پوچھوں گا، یہ سارے معاملات پہلے پوچھوں گا، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میں نے تمہیں رزق دیا، دولت دی، یہ کہاں خرچ کی، میں نے تمہیں ظاہری نعمتیں دی، ان کا خرچ کیسے کیا تم نے، میں نے اولاد جیسی نعمت عطا فرما دی، میں نے تمہیں پوتے بھی عطا فرما دیا، بڑا سا بنگلہ بھی دے دیا، میں نے تمہیں دولت بھی دے دی، دولت کے انبار تمہارے لیے لگا دیے، اب یہ ظاہری نعمتیں تو میں نے تمہیں دے دی۔ اب اللہ ان کے پوچھنے کے بعد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پھر پوچھے گا، پھر بندے سے سوال کرے گا۔ یا اللہ کس سے سوال کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں سب سے سوال کروں گا، میں سب سے سوال کروں گا، سب سے سوال کروں گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سب کی طرف بھیجا ہے اپنے حبیب کو۔ یا اللہ یہ نعمتیں تو سب کو نہیں دی، یہ نعمتیں تو کسی کو دولت دے دی ہے، کسی کو نہیں دی، کسی کو دولت دی۔ اللہ فرماتا ہے میں پھر اس نعمت کے بارے میں پوچھوں گا نا، اس نعمت کو پوچھوں گا۔ یا اللہ دولت تو سب کو نہیں دی، اولاد تو سب کو نہیں دی، پوتے سب کو نہیں دیے، یا اللہ یہ بنگلے، یہ محلات، کوٹھیاں سب کو نہیں دی، بینک بیلنس سب کو نہیں دیا، کار گاڑی سب کو نہیں دی، یہ جوانی سب کو نہیں دی۔ جو بچپن میں چلا گیا وہ جوانی کا قیامت کے دن حساب کیسے دے گا؟ وہ تو کہے گا یا اللہ جوانی مجھے دی نہیں ہے تم نے، جس کو دولت نہیں دی، یا اللہ مجھے دولت تو دی نہیں ہے، دولت کا سوال کیوں کر رہا ہے؟ یہ بیٹوں کا، پوتوں کا، مجھے تو کچھ نہیں دیا، یا اللہ یہ کیوں سوال کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ان سے پوچھوں گا جس کو جو نعمت دی ہے۔ یا اللہ یہ سب سے پوچھنے والی نعمت کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے آج یہ بھی تو پریشان بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دے میں سب کی طرف رسول بن کے آیا۔ وہ نعمت سب کی طرف نعمت بن کے حضور آئے ہیں، وہ بچوں کی طرف بھی آئے ہیں، وہ بڑوں کی طرف بھی آئے ہیں، وہ اپنوں کے پاس بھی آئے ہیں، وہ بگانوں کے پاس بھی آئے ہیں۔ اگر وہ نعمت حضرت بلال پاک اذان پڑھ کے مسجد میں انتظار کر رہے ہیں اور وہ رب کی طرف سے جو نعمت بن کے آنے والے ہیں ان کا دامن بچوں نے پکڑ لیا ہے، اور جب دامن پکڑا بلال نے آواز دی سونا حضور تشریف لائے، تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا کہ ان بچوں نے میرے دامن کو پکڑا ہوا ہے، اور بلال آواز دے حضور ان سے اپنا دامن چھڑا کے آ جائیے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت فرمائے بلال کیسی بات کرتے ہو، اگر میں ان سے اپنا دامن چھڑاؤں گا تو کس کا دامن پکڑیں گے؟
یہ کس کا دامن پکڑیں گے؟ یہ کس کا دامن پکڑ کر کہیں گے؟ اس لیے وہ اللہ کی نعمت جو بند کرائے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ ظاہری نعمتیں جس کو جو نعمت دی ہے اس سے پوچھوں گا، اور سب کی طرف میں نے اپنے محبوب کو نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میں اس نعمت پہ اپنی دلیل پیش کرنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھنے لگا۔ میں سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 103 پڑھنی ہے، تے اگر تھی سننی ہے تو اچھی بولو سبحان اللہ۔ حالے بھی سنن دا حق ادا نہیں ہویا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ رب نے فرمایا دنیا والےو آپس دے جھگڑیاں نو چھڑ دو، لڑائیاں نو چھڑ دو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو۔ یا اللہ مضبوطی نال پھڑ کے اج بہ گیا، ڈاکٹر صاحب نے دعوت دیتی ہے آؤ میرے ویڑے آ جاؤ، میرے گھر وچ آ جاؤ، اج ذکر مصطفیٰ ہوئے گا تے سنایا جائے گا، سنیا جائے گا۔ اج ذکر کرن واسطے سنان واسطے یا اللہ جمع ہو گئے ہیں۔ یا اللہ کی کریے؟ رب العالمین نے فرمایا ولا تفرقوا، علیحدہ علیحدہ ٹولیاں نہ بنایا کرو، علیحدہ علیحدہ جناب دی مسلک نہ بنایا کرو۔ رب نے فرمایا ایک رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، اور رسی کی یہ قرآن ہے، قرآن ہے، صاحب قرآن دا فرمان ہے۔ قرآن نو مضبوطی نال تھم لو، امام حضور دے فرمان نو تھم لو۔ یا اللہ پھر کی کریے؟ آج ایک جگہ تے بہ گئے ہیں، ایتھے بہ گئے ہیں، سارے جمع ہو کے بہ گئے ہیں، ساڈے وچوں ایک دوسرے دے دلاں وچ کوئی کینہ نہیں، کسے واسطے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اے سارے تیرے محبوب دے غلام بہ گئے ہیں۔ یا اللہ کی کریے؟ ہن رب العالمین دا اعلان ہوندا ہے وذکروا نعمت اللہ، وذکروا نعمت اللہ۔ ان ایک جگہ تے بہ گئے جے، ایک جگہ تے سارے کٹھے ہو کے بہن والے ہو، ان ایک کم کرنا یا اللہ ہو کیے۔ رب العالمین نے فرمایا وذکروا نعمت اللہ، یا اللہ ان کی کریے؟ فرمایا ان اس میری نعمت دا ذکر شروع کر دے، ان اس نعمت دا ذکر شروع کر دے، وہ ان اس نعمت دا ذکر شروع کر دو۔ یا اللہ وہ نعمت کیڑی ہے؟ ہن تسی توجہ کرنی ہے، تے قرآن دے الفاظاں تو تہاڈا خود بخود ذہن چلا جانا ہے، مدینے پہنچ جانا ہے، تانوں پتہ چل جانا ہے کہ اللہ دی نعمت کیڑی ہے۔ منوں دسن دی ضرورت نہیں پینی۔ یا اللہ کیڑی نعمت دی گل کرنا ہے؟ اللہ فرماندا اذ کنتم اعداء، جدوں تسی آپس وچ دشمن سو، ایک دوجے دے دشمن بن گئے ہو۔ یا اللہ پھر کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر کیا ہویا؟ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، اس نعمت نے منبر تے بہ کے اعلان کیتا ہے۔ اس طرح صحابہ دا مجمع ہے، مہاجرین بھی بیٹھے نے، انصار بھی بیٹھے نے، فرمایا تو ایدہ پرائیں، تو ایدہ پرائیں، تو ایدہ پرائیں، تے تو ایدہ پرائیں۔ بنعمت ہی اخوانا، بنعمت ہی اخوانا، اس نعمت دی وجہ تو، اس نعمت دی وجہ تو تسی ویر ویر بن گئے ہو۔ اس نعمت تو یاد کریا کرو، اس نعمت دا ذکر کریا کرو۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نائب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سونی ترجمانی کر دینے تے کی کہندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا والا۔ جنہوں اللہ دی نعمت دی سمجھ آگئی قرآن مجید اندو، او کیڑی اللہ دی نعمت ہے؟ او بلند آواز پڑھیا جے سب سے اولا والا، سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا۔
خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء جڑے حالے بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے جوانیاں کتھے لے جانیاں جے، دل یاد نہیں بنایا اے تعریف نہیں، زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سب سے اولا والا، سب سے اولا والا، لکھوں اگر حضور کے شعر میں آئے پڑھنے ہیں جڑے پڑھ لینے دے آخری مصرع نے، اے آخری ہے، لکھوں اگر حضور کے میں احسان کم سے کم، لکھوں اگر حضور کے میں احسان کم سے کم، صدہے فلک بنے میرا دیوان کم سے کم، صدہے فلک بنے میرا دیوان کم سے کم، یہ دریا درخت ہو قلم دان کم سے کم، یہ دریا درخت ہو یہ قلم دان، یہ اللہ قرآن وچ فرماندہ دنیا والے ہو ساری دنیا دے جناب جی جننے بھی درخت نے ایک کلمہ بن جان، ساری دنیا دے جننے بھی جناب جی سمندر نے ایک جناب جی سیاہی بن جائے، رب فرماندہ ہے پھر بھی میری اس نعمت دا ذکر لکھ سکتے ہی کوئی اے میرا موضوع نہیں، لیکن میں ویسے ہی قرآن دا ترجمہ تانوں دس دیتا ہے، اللہ فرماندہ پھر بھی لکھ نہیں سکتے، اے جناب جی جڑا شاید جنہیں کلام لکھیا ہو کی کہندہ ہے یہ درخت یہ دریا درخت ہو قلم دان کم سے کم، پھر کہیں لکھا جائے گا عنوان کم سے کم، تعریف اس رسول کی کیا کر سکے بشر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، ایک ہوئے استاد شگرد ہون بڑے بڑے شگرد ہون تے جڑا جج بن جائے یا وکیل بن جائے یا آرمی چ وڈا افسر بن جائے یا کسی بھی محکمے چ افسر بن جائے تے استاد دی تعریف تے اوہو ہی کرے گا نا، بھی ایک پڑھدے اکٹھے 100 بچیاں دا گروپ ہے، انہاں وچوں 20-30 کامیاب ہو گئے، باقی ناکام ہو گئے بیچارے، نہیں سی قسمت چ، وہ کو چھوٹا موٹا کام کرنا شروع، انہاں دی تعریف نہیں نہ کرنی، تعریف کنے کرنی نہیں، بھی کیا بات ہے، بھی کیا بات ہے، کدا شگرد ہے، میں فلاں استاد دا شگرد ہاں، فلاں استاد دا شگرد ہاں، تعریف تے انہیں کرنے، یا اللہ کلیا سب واسطے ہی، سارے وال کلیا ہی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کلیا سارے والی، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، پھر میں پہلی آیت پڑھن لگا جی خطبے جو پڑھی ہے سب سے پہلے سورت مائدہ دی آیت نمبر 11، یا اللہ کلیا سب والی، لیکن حکم فرماندہ ایمان والیانوں کہ تسی ذکر کرنا ہے، تساں ذکر کرنا ہے، تساں ذکر کرنا، آواز آندی ہے جی میں استاد دے شگرد جیڑے جیڑے کامیاب ہو جن، اوہی استاد دی گل کر دینے، فرمایا جیڑے جیڑے کامیاب ہو جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے، میری نعمت دا ذکر کریا کرو، میری نعمت دا
ذکر اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ جس طرح ساڈے ڈاکٹر صاحب نے سالانہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنن تے سنان دے سانو تو اے جناب یہ موقع دیتا تے انہوں نے سالانہ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم دا اہتمام کیتا اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے سارے سارے دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے جنہاں انہوں نے خرچ کیتا اللہ او دے بدلے انہوں دین تے دنیا دی نعمتاں عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بعد اب طریقے سے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت بنا کھو سلام شمعی بز میں ہدایت ویلا